نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد तमाम किस्म की तारीफें उस अल्लाह वहदहू ला शरीका लह की जात के लिए खास हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार लातादार अनगिनत बारिश के कतरात से ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, सूरज और चांद की किरणों से ज्यादा, रेत के जर्रात से ज्यादा दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मेरे और आपके प्यारे नबी और प्यारे रसूल और हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाती व बरकात पर। मोहतरम सामीन, हमारे मुआशरे की तबाहकारियों में एक तबाहकारी और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी तबाहकारी वो जुबान की तबाहकारियों में से एक है। कि जुबान की जो तबाहकारियां हैं ये ऐसी हैं कि जो किसी को भी एक दूसरे के करीब नहीं होने देती। वो झूठ की सूरत में हो, वो बुरी जुबान बोलने की सूरत में हो, किसी की इज्जत उछालने की सूरत में हो, किसी की बेइज्जती करने
کسی کو گالی گلوچ دینے کی صورت میں ہو، گویا کہ زبان یہ ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہے اور اس کا آپ استعمال صحیح سے کرتے ہیں، ہم اس کا استعمال صحیح سے کرتے ہیں، تو آپ اس زبان کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو دین کی طرف لا سکتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی صلح کروا سکتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی زبان اگر اس کا استعمال غلط کر دیا جائے، یہ دو سگے بھائیوں کو آپس میں جدا کر سکتی ہے، پوری ایک فیملی کو آپس میں لڑا سکتی ہے۔ یہ زبان ایسا مہلک مرض ہے جس کی وجہ سے پورے کا پورا معاشرہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ، کسی بھی قوم اور پوری روئے زمین پر انسانیت میں کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا، بلکہ سارے اس بات پر مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی سارے متفق ہیں کہ جھوٹ غلط ہے، یہ بولنا صحیح نہیں ہے۔ جھوٹ پر کسی کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہو۔ لیکن آئیں ذرا میں اور آپ دیکھیں، کیا ہم اس بیماری میں تو نہیں؟ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہمیں یہ تنبیہ فرما دی تاکہ آپ لوگوں کو شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ یعنی جب آپ اپنا سودا مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں، آپ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں، اس کے خالص ہونے کا اعلان کرتے ہیں تاکہ گاہک مطمئن ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی مجھے اور آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بتا دیا کہ جو کچھ بھی تم بولتے ہو، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ جب اس کا کوئی بھی قول و فعل ہے، جو بھی آپ بولتے ہیں کرتے ہیں، اس کو دو لینے والے لے لیتے ہیں، جو آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے، جن کے اللہ رب العزت نے ذمہ داری لگائی، کرام کاتبین، دو ایسے فرشتے، ایک نیکیاں لکھنے والا، ایک برائیاں لکھنے والا، ایک آپ کے اچھے اعمال لکھنے والا، ایک برے اعمال لکھنے والا۔ یہ کوئی بھی آپ قول و فعل کرتے ہیں، یہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کو وزن فیل نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی لگا دی جو میرے اور آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اور جب بھی کوئی بات بولتا ہے، کوئی بات آپ کرتے ہیں، تو ایک تیار نگران مقرر ہے، وہ مقرر ہے، وہ کوئی سوئے نہیں، ان کو کوئی اونگ نہیں آئی، کھانے پینے کی ان کو طلب نہیں، کسی اور چیز میں ہو، مگر وہ مشغول نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے الگ ان کو پیدا کیا ہے، تھکاوٹ ان کو نہیں۔ جب بھی دن رات میں کہیں بھی کسی بھی حالت میں آپ بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بڑا لکھنے کے لیے تیار ہے، اور لکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گاؤں کا بڑا ہے، یہ تو میرے گھر کا ہے، یہ تو والد صاحب ہیں، یہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، یہ تو بڑی جس سے میں محبت کرتا ہوں بیوی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں نہیں، یہ قاری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ کر رہے ہیں، نہیں، کوئی بھی ہے، جو بھی اچھا بول رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جو بھی برا بول رہا ہے لکھا جا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے لکھا جا رہا ہے، زبان سے کیا کیا کس کس طریقے سے لوگوں کو دور کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبین، جھوٹ کون لوگ مانتے ہیں، کون لوگ بولتے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ اصلی یعنی پکے جھوٹے ہیں، جو جھوٹ مانتے ہیں اصل میں ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہم تو پکے مسلمان، ہم تو پکے ایمان والے ہیں۔ ایک مومن بندہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ہمیں اس پوائنٹ پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے واولئک هم الکاذبون، یہی اصلی جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے یہ۔ تو گویا کہ اللہ سے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو گویا کہ اس کی ایمان کے اندر گڑبڑ ہے، اپنے ایمان کو اسے کرنا پڑے گا۔
اور جھوٹ جو ہے اس کا دنیا میں روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ رب العزت نے اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، گویا کہ جہاں شرک کی تباہ کاریاں ہیں جو آپ کے عقیدے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ کو ذکر کیا کہ آپ کے اعمال کا بیڑا غرق کر سکتا ہے یا آپ کے معاملات کا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ جھوٹ ایسی گندی بیماری اور ایسا گناہ ہے کہ آپ اس سے کئی طرح کے نقصان آپ کو ہوں، لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم توحید والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے، شرک سے ہر حال میں بچنے والے، کیا اسی طرح ہم جھوٹ سے بھی ہر حالت میں بچتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، وہ بتوں کی پلیدگی سے، بتوں کی گندگی سے اجتناب کرتے ہیں اور وہ جھوٹی باتوں سے، جھوٹی کلام سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی باتیں ہو رہی؟ یہ توحید والوں کی باتیں ہو رہی۔ توحید والا شرک کے قریب نہیں جا سکتا۔ شرک کی جو گندگی ہے، الرجس، ناپاکی جو اس کی ہے، قرآن نے الرجس کا لفظ بیان کیا، تو اس ناپاکی کے قریب بھی نہیں جاتے، بچاتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، ایسی جگہوں تک بھی ان کے پاس نہیں جاتے جہاں پر لوگ شرک کرتے ہو۔ یہ ہمیں منع کیا گیا کہ جہاں لوگ شرک کرتے ہیں وہاں جانا ہی نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دینے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں وہ گئے تھے، ان کا کوئی اور مقصد تھا، میں بھی گیا ہوں، میں بس دیکھ کے آگے اور جاتا ہوں، دیکھ کے آ جاتا، نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کا اسلام کی توحید کی دعوت دینا مقصد نہیں ہے پھر شرک والی جگہوں پر نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر حج اور عمرے کی بات ہوئی دوسرے پارے میں، وہاں پر یہ تفسیر میں جا کر کے دیکھیں کہ صفا اور مروہ پر لوگ پہلے جہاں جب عمرہ کرتے ہیں خود رکھے ہوئے تھے، منع کیا گیا تھا کہ آپ نے وہاں نہ کیا۔ جب عمرے کا حکم ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے تو منع کیا تھا، ابھی آپ کیا رہے یہاں چکر لگائیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ یہ بھی تمہارا اگر ان بتوں کی وجہ سے چکر لاؤ گے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر بتوں کی وجہ سے نہیں، حج عمرے کا حصہ سمجھ کے کرتے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ اور بتوں کو بھی وہاں سے صاف کروا دیا، دونوں پہاڑیوں کو، جہاں پر لوگ اسی طرح منتیں، اسی طرح چڑھاوے، اسی طرح اپنی نظر و نیاز وہاں بیچتے تھے، شرک کرتے تھے، ان بتوں کو وہاں سے گرا دیا، پاک کر دیا، پھر جا سکتے۔ تو ایسی جگہوں پر جانے سے، بتوں کی پلیدگی سے، شرک والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے اور جھوٹ سے بھی بچاتی ہے۔ اور جھوٹ جو ہے یہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہے، یعنی اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو سچ والا راستہ، ہدایت والا راستہ نہیں مل سکتا۔ کہ آپ اللہ کے ساتھ کیوں نہ ہو، آپ قرآن پاک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، سمجھ آ رہی بات ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہدایت نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھ میں آ رہی، حدیث پڑھ رہے، سمجھ میں آ رہی، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دینے نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ مولویوں کا احترام بندہ کدھر جائے گا؟ یہ عام لوگوں کا بہانہ ہے، یعنی آپ دنیا کے ہر چیز لینے دینے میں آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کا جو دماغ ہے بڑا تیز چلتا ہے، آپ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، اور آپ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھدار نہیں سمجھتے۔ لین دین میں، معاملات میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں، رشتے طے کرنے میں، گھر کے معاملات چلانے میں، جہاں جائیں ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ ایک دین کی بات آتی ہے جو بندہ کدھر پیچھے جائے، جی مولویاں نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ اختلاف رکھے کیوں؟ اللہ کو یہ چیک فرمانا چاہتے تھے کہ کون ہے، قیامت کا کوئی نبی تو آنا نہیں، کون ہے جو قرآن حدیث پڑھ کر کے اصل راستہ تلاش کرے اور مجھ تک پہنچے۔ کہ اللہ نے چیک کرنا، یہ ازمائش ہے ہماری، اور اس ازمائش سے ہم گزر رہے، اور اس دین کو تب تک ہم آزمائش میں رہیں گے جب تک دین کو نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پاک کم از کم ایک بار ترجمے سے نہیں پڑھیں گے۔ صحیح بخاری ہے قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی سب سے معتبر اور سچی اور سچی کتاب، اس میں کوئی نئی روایت نہیں ہے۔ کم از کم ہمارے جو روزمرہ کے 5 معاملات ہیں، ارکان اسلام ہیں، آپ کا کلمہ ہے، توحید کیا ہے، رسالت ہے، آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اسلام کے جو 5 رکن ہیں جو ہر مسلمان پر ان کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض، نفل نہیں ہے، فریضہ کہا ہے، فرض ہے۔ کیا آپ نے میں نے ان 5 چیزوں کا خود علم حاصل کیا ہے تو اس فریضے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، چھٹکارا ہو جائے گا۔ اگر نہیں کیا سنی سنائی باتیں، پھر میرے بھائی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، امام شافعی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو یہی فرمایا تھا کہ یہ 5 اسلام کے ارکان کا علم حاصل کرو، اور اگر نہیں کیا یہ فریضہ، اور فریضہ کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیوں نہیں علم حاصل کیا، کس لیے بھیجا تھا؟ تو یہ جھوٹ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ، اور شرک کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا۔ جہاں ہمیں بتوں سے اپنے آپ کو، شرک والی چیزوں سے بچانا ہے، وہاں اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے۔ اور جھوٹ بولنا یہ کن کی علامت ہے؟ منافقوں کی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اوپر سے ہنس رہا ہے، اندر سے آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے، جس کو آپ آستین کا سام کہتے ہیں۔ جی روز ملتا ہے، وہ بڑا ہنستے ملتا ہے، گلے لگتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، میرا بڑا اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن وہی آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ یہ ہے منافق۔ وہ دین میں ہو، دنیا میں ہو، معاملات میں ہو، کسی طرح بھی، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، اور اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیں شہادتین جو کلمہ پڑھایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے پڑھ لیتا، دل سے نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں دنیا میں ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، مجھے اسے کلمہ پڑھ لیا، سب کے سامنے پتہ چل گیا یہ عیسائی کا مسلمان ہو گیا، یہودی مسلمان ہو گیا، کافر کا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اگر دل سے ان منافقین کی طرح جو مدینہ میں میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، دل سے نبی کو خدا کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ایک ایسا ہے جو دل سے تو نبی اور خدا کو مانتا ہے لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے بھی کئی نبوی دور کے واقعات موجود ہیں جو دل سے مانتے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، اسی طرح دنیا سے چلے۔ یہ دونوں چیزوں کا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق، اور یہ اللہ جانتا ہے دل سے یہ مانتا ہے ان دونوں گواہیوں کو جو اس نے دی ہیں کلمے کے اندر یا نہیں۔ اگر دی ہیں یہ مومن مسلمان۔ تو مومن مسلمان جو بندہ کو جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے۔ اور منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جو منافق بندہ ہے وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں، گندے ترین گڑھے کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ اور یہ جھوٹوں کی علامت ہے۔ جھوٹے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر جنت کا جو حصول ہے وہ آسان نہیں، وہ بہت مشکل ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ تو عام بات ہے۔ ہمارے یہ جو ہنسنے ہنسانے والے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، جب آپ سن کے دیکھیں جھوٹ پر ساری باتیں لوگوں کو ہنسایا جا کر، لہذا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہاں پر میں اور آپ اپنے گھروں کا ماحول چیک کریں، غور کریں، کیا ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ نہیں سکھا رہے ہوتے؟ اس کی کئی مثالیں آپ اپنے گھروں میں غور کریں۔ آپ گھر میں موجود ہے، دروازہ نوک ہوتا ہے، کسی کے پیسے دینے کو ملنے آیا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ بچی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جائیں ان کو کہہ دیں بابا گھر پہ نہیں۔ یا آپ نے اپنے بچے کو کیا تعلیم دی؟ جھوٹ سکھایا، اور آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اس پر۔ اور یہ ایک بار نہیں کئی بار آپ ایسا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ بیٹا جی آپ پڑھو، میں آپ کے لیے قرآن لاؤں گا، اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ نے لالو سے دینی کوئی نہیں، لیکن بچے کو پڑھائی کا شوق دلانے کے لیے، بچے سے فلاں کام کروانے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، گویا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ وہ بات کہیں جو بچے سے آپ نے کروانی یا دینی، جھوٹ نہیں بولنا بچے کے ساتھ۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے گھر سے اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ گھر کے معاملات میں والدہ ہے، والد ہے، کئی طرح کی ایسی چیزیں۔ اور ایسا ایک واقعہ نبی دور میں بھی پیش آیا، ایک عورت اسے اپنے بچوں سے کہا کہ اگر فلاں کام کرو گے تو میں کھجور دوں گا، اور آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرا یہ ارادہ تھا کھجور دینے کا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ارادہ تھا،
یہ فجور ہے ان دونوں کو. آگنا اگر تیرا ارادہ نہ ہوتا تو انہیں ویسے ہی کہا تو اللہ کے ہاں تیرا یہ جھوٹ لکھا ہے. اور بندہ جھوٹ بولتے 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 ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. آسمان میں منادی اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جھوٹا ہے, اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے اسے. تصور کریں آپ کا نام محمد علی ہو, محمد حسین ہو, کوئی بھی نام ہو, اور آسمان پر پکارا جائے کہ محمد علی بن فلان یہ آج سے جھوٹے لوگوں میں اس کا شمار ہے, یہ مصطفیٰ آباد کا رہنے والا ہے, یہ قصور کا رہنے والا ہے, لاہور کا پاکستان کا رہنے والا ہے, اللہ کے یہاں اس کا جھوٹا لکھا گیا اور اعلان ہو رہا, فرشتے سنتے. اور بندہ سچ بولتے بولتے ایسے مقام پر آتا ہے کہ آسمان میں منادی ہوتی, اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے یہاں سچا لکھا گیا. وہاں آپ کا نام لے کر کے وہاں پکارا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سچے لوگوں میں لکھا گیا اور آپ کا نام آسمانوں میں گونج رہا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ آج میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت سچ پہ کریں یا جھوٹ پہ کریں, کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں. اور اگر گھر سے تربیت جھوٹ پر ہے تو پھر میرے بھائی یہ بچے بڑے ہو کر کے جھوٹ بولیں گے اور اسی طرح ہماری زندگی بھی گزر رہی بچوں کی. وہ درسگاہوں میں ہوں, اسکولوں میں ہوں, کالجوں میں ہوں, یونیورسٹیوں میں ہوں, ایک ایک جگہ پر جہاں پر آپ ہیں آپ نے وہاں پر یہ خیال کرنا ہے, آپ نے یہ چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس چیز کا درس آپ دے رہے ہیں اپنے بچوں کی, اپنے معاشرے کی, اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کس کس طریقے سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جھوٹ بولنا جو مذاق میں بھی چھوڑ دے اللہ کا اس کا بہت بڑا مقام بن جاتا ہے. اور قیامت والے دن عرش کے جو سائے نصیب ہوں گے ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو ہم سے ہنسانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ کو ترک کر دے. آپ اپنے بچوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں, جھوٹ کی 2-3 قسمیں ہیں جہاں پر بولا جا سکتا ہے. وہ جھوٹ ہے لیکن وہاں پر گناہ نہیں ہوگا. میاں بیوی کی لڑائی ہے, 2 لوگوں کی لڑائی ہے, ان کی صلح کروانے میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, صلح نہیں ہوگی. میدان جنگ کے اندر جھوٹ بولا جا سکتا ہے کافروں کے ساتھ, لیکن باقی عام حالات میں 2 لوگوں میں صلح نہیں ہو رہی. آپ کہتے ہیں جو میرے پاس آیا تھا تو آپ کی تعریفیں کر رہا, حالانکہ اس نے نہیں کی, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں, پھر دوسرے کو کہتے ہیں جو بندہ میرے پاس آیا تھا تو آپ کی تعریفیں کر رہا تھا, وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے. تو بندے کا دل نرم ہوگا, یار وہ کرنا چاہتا ہے تو میں بھی کروں. تو یہاں پر یہ ہے جھوٹ, لیکن اللہ کیا ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا. کہ میاں بیوی کا معاملہ ہو, 2 لوگوں کا ہو, مسلمانوں کا ہو, معاشرے کا ہو, یہاں پر. لیکن دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ, بڑے پنچایت میں جھوٹ, کسی کی زمین اور کسی کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹ, عدالتوں کا ہمارا پورا معاملہ جھوٹ, نمازی بندہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا تو وہ جھوٹ. یعنی یہ نماز ہمیں کیا قرآن پاک میں 21ویں پارے کے شروع میں کیا کہا, یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے, گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے. ایک ایسی نماز ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, نمازی گھر میں پیدا ہوئے, لیکن جھوٹ ہماری زندگی میں نہیں نکل رہا. یعنی یہ کیسی نماز ہے جو ہمیں جھوٹ سے نہیں بچا سکی, جنت پہ کیسے لے کے جائے گی, کبھی ہم نے غور کیا؟ اسی طریقے سے امام ذاہبی رحمہ اللہ نے ایک چیونٹیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چیونٹی یعنی جھوٹ, جو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی قوم کے اندر جھوٹ جو ہے یہ غلط اور برائی مانی گئی, کسی نے بھی اس کو اچھا نہیں جانا. حتیٰ کہ جانوروں کا ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا, چیونٹیوں کا. ایک چیونٹی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک میٹھی کوئی چیز رکھی ہے ایک جگہ پر, اور یہ چیونٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حص رکھی ہے کہ ان کو خوشبو پہنچی وہ اکٹھی ہوتی. وہ ادھر آئی, اکیلی چیونٹی آئی, اور اسے جب سنا کہ یہاں پر کوئی چیز ہے, واپس گئی چلی اپنے دل کے اندر, باقی اپنی ساتھی چیونٹیوں کو بلانے کے لیے کہ کھانے پینے کا انتظام ہے آ جائے. جیسے آج میں اور آپ ہو کہ کھانے پینے کا انتظام ہو, اور وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, اعلان ہو جاتا ہے, بلایا جاتا ہے دوستوں. چیونٹی گئی, جیسے یہ گئی انہوں نے میٹھا اٹھا لیا. چیونٹی واپس آئی اپنی ساتھی چیونٹیوں کو لے کر کے یہاں کچھ بھی نہیں, وہ ساری اس سے
ظاہری بات ہے اپنی زبان میں اپنے طریقے میں جو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ناراض ہو کے گئی، کتنا سفر کرایا، یہاں پر تو کچھ نہیں وہ گئی، اس بندے نے پھر وہاں پر وہ میٹھی چیز رکھی، اس نے پھر سونگا، آئی دیکھا کہ یہاں تو موجود ہے، یہ پھر گئی، پھر وہ ساری چونٹیاں آئیں، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ نہیں، اسے پھر اٹھا، تیسری بار ایسا ہوا تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ باقی چیونٹیوں نے مل کر کے اس کا قتل کر دیا، مار دیا اس کو، تو جھوٹ بولتی، دھوکہ دیتی۔ یہ واقعہ جنہوں نے نقل کیا ہے امام ہے، اگر یہ واقعہ اسی طرح ہو یا نہ ہو، لیکن اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ آج میں اور آپ جب کسی طرح دھوکہ کریں، ایک بار، دو بار، تین بار، تو ہمیں قتل بھی کر سکتا ہے، اور ایسے بندے کا، جھوٹے بندے کا ہمیں تو قتل نہیں کرنا کیونکہ دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے ساتھ تعلقات، اس کے ساتھ معاملات کم کر لیے جائیں، لین دین کم کر لیا جائے، آنا جانا کم کر لیا جائے، اٹھنا بیٹھنا کم کر لیا جائے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن ہم اپنے ان جگہوں پر تربیت نہیں کرتے، دوست کی نہیں کر رہا، بھائی کی نہیں کر رہا، گھر میں والدین نہیں کر رہے، اسکول میں ٹیچر نہیں کر رہے، ہر جگہ پر جہاں آپ کام کرتی ہیں آپ نے جھوٹ پر کوئی تربیت نہیں کی کہ مجھے میرے ساتھ میرا کوئی نیچے والا جھوٹ نہ بولے۔ لیکن جب ایک ممبر پر کھڑا ہونے والا خطیب جھوٹ بولے، ایک مصلی امامت پر کھڑا ہونے والا امام جھوٹ بولے، ایک قاری صاحب مسجد کے بچوں کو پڑھانے والا جھوٹ بولے، بچے جھوٹ بولے، ایک وزیر جھوٹ بولے، ایک آپ کا جج جھوٹ بولے، زندگی کے پورے معاشرے میں جب جھوٹ ہی جھوٹ ہو پھر سچ کہاں سے ملے گا مجھے وہاں؟ میرے بھائیو، یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر آگے باری آتی ہے اللہ کے ساتھ جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ، اللہ کے ساتھ بھی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ آج کل ہمارا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، فیس بک پر ایک چیز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ بات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، آپ نے چیک کی، آپ آگے شیئر کرتے ہیں یا نہیں، آپ کو اچھی لگی، کوئی اس کا ریفرنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اتھینٹک بات نہیں، آپ نے آگے شیئر کر دی، 1000 لوگوں تک پہنچ گئی، آپ نے یہ 1000 جھوٹ بول دیے کہ اللہ نے یہ کہا جبکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بڑی اچھی اور پیاری ہے، اوپر نبی کا نام لکھ دیں اور نیچے کوئی ریفرنس نہیں، یہ صحیح حدیث ہے، کہاں کی ہے، حدیث کی کتاب کون سی، حدیث نمبر کون سا، اور آپ نے آگے شیئر کر دی، اپنے دوستوں کو بھیج دی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات میری طرف منسوخ کی جو میں محمد نے نہیں کہی، وہ بندہ ٹھکانہ اپنا جہنم مان لے گے، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ مقعد کا مطلب ہوتا ہے بک کروانا، جیسے آپ سیٹ بک کرواتے ہیں جہاز کے اندر، بڑی بس کے اندر، ایک ملک سے ایک شہر سے دوسرے بڑے شہر میں جانے کی بکنگ کروانا، اس کو مقعد کہتے ہیں۔ سیٹ بک ہو گئی کہ آپ کی سیٹ نمبر پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، اور جو نبی کا نام لے کر کے ایسی باتوں کو بیان کرے جو نبی نے نہیں کہی، اس بندے کی جہنم میں سیٹ بک ہو چکی ہے، اس بندے نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ اس نے ایسی بات کہی ہے نبی کا نام لے کر کے جو نبی نے نہیں کہی۔ اور یہ حدیث آنے کے بعد صحابہ جو حدیثیں بیان کرنے والے تھے ان کا معاملہ کیا تھا کہ جب بھی وہ نبی کی حدیث بیان کرتے، جو نبی کی اپنے کانوں سے سنی، آگے دوسرے بندے کو بیان کرتے وقت ان کا ہاتھ اور جسم کانپتا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اور یقین تھا کہ نبی نے جو کہا ہے کہ اگر وہ بات جو میں نے نہیں کہی تم نے وہ کہی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر میں نے ایسی بات کہہ دی جو نبی نے نہیں کی تو میرا ٹھکانہ پکا جہنمی۔ ان کو یقین تھا، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو شاید یقین نہیں ہے نبی کی بات پر، یہی ہو سکتا ہے، یا اس یقین کے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ آج جھوٹ کو برا نہیں سمجھتے، اور نبی کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا برا نہیں سمجھتے، یعنی اس کو چیک نہیں کرتے، اور جب چیک نہیں کرتے وہ چیز آگے شیئر کر دیتے ہیں، گویا کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کے نام پر جھوٹ کو آگے پھیلا دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر جھوٹی گواہی دینے والے، زبان کی تباہ کاریوں میں دوسرا جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی عام بات ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ۔ الا عربی معنی وہاں آتا ہے جہاں خبردار کرنا ہو، ڈرانا ہو،
یا بہت بڑی چیز کی خوشخبری دینی ہو. مثال کے طور پر آپ جنگل کے اندر ہیں, کسی ٹرپ پر گئے, بچوں کو لے کے گئے, گھر والوں کے پاس گئے, آپ آگے پیچھے ہوئے, شیر حملہ کرنے والا آپ پر, آپ کے بچوں پر, جن کے ساتھ آپ گئے اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ جو اس کے کام میں آگے کہیں گے کہ بچوں شیر حملہ کرنے والا ہے, یا دور سے چلا دیں گے تاکہ اس کو آواز سنائی دے, وہ آگے اوپر چڑھے, دائیں بائیں اپنا محاسبہ کر لے. عربی زبان میں الا اس وقت بولا تھا خبردار کرنا, ڈرانا یا بہت بڑی خوشخبری سنانا. الا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لفظ بولا, الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ, خبردار میں تمہیں 3 بڑے گناہوں کو کے بارے میں نہ بتاؤں. قالوا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا پہلی چیز الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنا, اللہ جیسا کسی کو سمجھنا, اللہ جو کام کر سکتا ہے اس طرح کے کام کرنے کا کسی اور سے یقین رکھنا, یہ شرک ہے. جو ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ کفوا احد برابری, ہمسری, اللہ جیسا کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے. اور سورہ اخلاص کے اندر اس کی نفی کی. اور دوسری بات حقوق الوالدین, اور والدین کے ساتھ پورے طریقے سے پیش آنا, یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. آج والدین کے ساتھ کس طریقے سے سوشل میڈیا پر چیزیں موجود ہیں, جہاں والدین کی خدمت کرنے والے, والدین کی باتیں ماننے والے, والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والے, والدین کے آگے اوف نہ کرنے والے موجود ہیں, لیکن بہت کم ہیں. نہیں, آپ کے والدین کوئی کام کہہ رہے ہیں, آپ کے بیوی بچے رو رہے ہیں, آپ کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن آپ والدین کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑے, غلط رہا. انعام کیا دیتا ہے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے, شارٹ کر کے بات کو ذکر کر کے آگے چلو, پتھر آگے آ گیا نہیں ہٹ رہا, یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود. ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا کہ اللہ میں نے یہ نیک کام تیرے لیے کیا تھا. اور اس میں ایک بندہ کون تھا جو بکریاں چرا کر کے سارے دن کا تھکا ہارا آتا اور رات کو آیا اسے, اور پہلے دودھ بکریوں کا دو کر کے اپنے والدین کو پلاتا, پھر بیوی بچوں کو. دیکھا والدین سو چکے, بچے رو رہے ہیں, بابا ہمیں بھوک لگی, ہونا کیا چاہیے تھا, میں اور آپ کیا کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے ماں باپ سوئے, میں پاس ہی ادھر بیٹھا ہوں, بچوں کو دے دوں, ان کا حصہ میں نے الگ کر دیا, جب اٹھیں گے پی لیں. اس نے کہا میں پہلے والدین کو پلاتا تھا, پھر کوئی دوسرا پیتا ہے. وہ کئی گھنٹے تک کھڑا رہا, والدین کو رات کو جاگ گئی تو ان کے تکیے کے سامنے کھڑا, بچے روتے روتے سو گئے, اور والدین کو دودھ پیش کیا اور وہ سو گئے. اب یہ نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا تھا, تو آج اپنی دعا میں نیک اعمال کا واسطہ, جو 3 دعا میں واسطے دے سکتے ہیں ان میں ایک یہ ہے اپنے کسی بھی نیک عمل کا واسطہ دینا اپنے دعا میں ہی جائز ہے. جس نے واسطہ دیا اللہ یہ نیک کام, والدین کو پہلے توڑ دینے والا کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اللہ اگر یہ میرا نیک عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا. تو تینوں کی دعا قبول ہوئی اور پتھر ہٹ گئے. تو حقوق والدین جہاں پر ہیں, جس میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں, وہاں پر اس کے الٹ حقوق الوالدین, والدین کے ساتھ پورے طریقے سے پیش آنا. ایک ویڈیو میں نے کچھ مہینے پہلے دیکھی کہ والدہ کے کہنے پر بیٹے نے اپنے والد کو جیسے گیٹ سے انٹر ہوا اپنے پاؤں سے جوتوں سے مارا, مکوں سے مارا, چھڑیوں سے مارا. وجہ کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ بھی ہو, اپنے سگے والد کو مار رہے ہیں, اپنی والدہ کو مار رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ حقوق الوالدین کے بڑے گناہوں میں سے. وجلس وکان متکئا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ٹیک لگا کر کے آپ سیدھے ہو گئے, یعنی پھر ٹیک لگا کے آرام سے, پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, چست تو بند ہو گئے. فقال, تو آپ نے فرمایا الا, یہ وہی والا پہلے والا الا دوبارہ بول رہے ہیں, وہی باتیں چل رہی ہیں, 2 باتیں وہیں, تیسری بات ہے آپ نے پھر فرمایا الا, خبردار, وقول الزور وشہادت الزور, خبردار جھوٹی بات نہ کہنا, خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا, یعنی نہ جھوٹ بولنا نہ جھوٹی گواہی دینا. اور آپ نے قال فما زال يكررها
حتی قلنا لیتہ سکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اتنی بار دہرائی کہ ہم نے کہا کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ آپ عربی میں جملہ بار بار دہرا رہے ہیں، جیسے بھی میں نے اردو میں 2-3 بار دہرایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کہنے لگے کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی اتنی بری بات، اتنی تنبیہ، اتنی تاکید اس پر، اتنی بار آپ نے کہا گویا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ یاد اپنے معاشرے میں نہ اور اپنے گھروں میں دیکھ لیں جھوٹ کتنا ہے، جھوٹی گواہیاں کتنی، ہماری عدالتیں ہوں، بڑی پنچایت ہوں، لین دین کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، تو پھر یہ جھوٹ کیا، پھر ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسری چیز ہے لعنت کرنا، کسی پر لعنت کرتے ہیں، یہ زبان کے ساتھ ہے، یہ بھی گناہ۔ یار وہ بندہ بڑا لعنتی ہے، مدد لعنتا ہوں نہیں، ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں، وہ کسی بھی مومن مسلمان کو، تاکہ کسی کافر کو بھی لعنت دے، ایک ہے کسی کا نام لے کر کے، ایک ہے کہ اوور آل مجموعی طور پر لعنت بھیجنا کہ اللہ کافروں پہ لعنت نازل فرما، ظالموں پر لعنت نازل فرما، جھوٹوں پر لعنت نازل فرما، اور اللہ نے یہ باتیں کہی یا کسی بندے کو متعین کر کے لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں، اوور آل آپ بھیج سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن کسی کو تانا نہیں دیتا، مومن کسی کو تانا نہیں دیتا۔ غور کریں ذرا اس بات پر۔ آج میں اور آپ کسی کے ساتھ چھوٹا سا راستے میں چلتے ہوئے موٹر سائیکل پہ کسی کو بٹھا دیا اور جاننے والے 50 بار تانا دے دیتے، تو یہ بٹھایا تھا میں، کوئی مشکل وقت میں تھوڑی سی مدد کر دی، اب جہاں بیٹھے گا تانے مار رہا اس کو۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مومن تانا نہیں دیتا۔ اور کئی معاملات میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں کتنے تانے دیتے ہیں کسی، اپنے گھر میں دیکھ لیں بیوی کو کتنے تانے دیے، تو یہ میں نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، بچوں کو، والدین اولاد کو، تو اس تانے والی بیماری کو دیکھیں۔ اور نامومن لعنت بھیجتا ہے، اگر آپ لعنت بھیجتے ہیں پھر آپ مومن ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو آپ مومن لعنت نہیں بھیجتا۔ والفاحش، اور جو مومن ہے وہ گھٹیا، گندی، فحش، جس کو آج ہم انگلش زبان میں سیکسی کہتے ہیں، سیکسی باتیں، فحش باتیں، گندی باتیں وہ نہیں کرتا۔ نوجوان طبقہ، مرد ہو یا عورتیں ہوں، نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ادھر اپنے موبائل پر، اپنی زندگی میں اپنے حالات پر غور کریں، وہ کس قدر کتنی گندی اور گھٹیا باتیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے مومن یہ کام نہیں کرتا۔ والبذی، اور مومن فضول باتیں بھی نہیں کرتا، آئیں جی گپ شپ لگائیں، ٹائم پاس کریں، یہ مومن کا طریقہ نہیں۔ مومن کا ایک ایک وقت قیمتی ہے، قیامت والے کو پتہ چلے گا جنت میں جانے کے وقت کہ ایک ایک کی وجہ سے جنت چھوٹ رہی اور جنت میں جانا پڑ رہا ہے، اس پر چلے گا کاش میرا ٹائم ضائع نہ ہوتا، کاش میں دنیا میں محنت کر لیتا، کاش میں گاڑی چلاتے، موٹر سائیکل چلاتے میں ذکر اذکار میں گزارتا، میں دکان میں فارغ بیٹھا تھا، نہیں گاہک آ رہا ہے، میں زبان سے کچھ پڑھ رہا ہوں، میں گھر میں ہوں، میں کچن میں عورتیں کام کر رہی ہوں، میں آٹا گوندھ رہی ہوں، کھانا بنا رہی ہوں، میری زبان پر اللہ کا نام جاری ہے۔ ٹائم ضائع کرنے والا تو فضول باتیں نہیں کرتا، جس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چرب زبان، کسی کو بولنے نہ دینا، جس کے سامنے ایک بندہ بول نہیں سکتا، عزت اتار کے بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ کیا یہ آج چاروں گناہ میں اور آپ دیکھیں ہمارے اندر نہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں، اور اس کا نقصان کیا ہے کہ معاشرہ لوگوں کو آپ نے تباہ کر دیا، حتیٰ کہ فاسق جو شخص ہے اس پر بھی لعنت نہ بھیجیں، فوسقان پر لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا، اسی لیے کافروں پر بھی لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا، جانوروں پر لعنت نہ بھیجیں، اولاد کو کسی صورت بھی لعنت نہ دیں، غصے میں آ کر کے اولاد کو بد دعا نہ دیں، ہو سکتا ہے وہ بوریت کا وقت۔ عام لوگوں کو جب لعنت بھیجنا منع ہے تو اپنی اولاد کو بھیج دیں غصے میں آ کر کے،
نہیں، والدین کو یہ زیادتی دیتا کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا دیں یا لعنت دیں، کیونکہ والدین کی دعا خصوصاً والد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج بچوں نے پیپر دیے، کوئی ڈیوٹی چاہیے، جاب چاہیے، کام چاہیے، مسجد میں آتے ہیں قاری صاحب دعا کرنا میں پاس ہو جاؤں، قاری صاحب مولوی صاحب یہ کرنا۔ مولوی صاحب کی دعا قبول ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، پیر صاحب کی، قاری صاحب کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے قبول ہو کہ نہ ہو۔ ایک ایسی شخصیت تیرے گھر کے اندر موجود ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرد الدعاء دعاء الوالد لولده، کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی، یہ نبی گارنٹی دے۔ جہاں جن کے والدین حیات ہیں ذرا غور کریں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی، اور جن سے چھن چکے ہیں اللہ رب العزت ان کے والدین کو دنیا اور آخرت میں جو ان سے کمیاں ہوئی دنیا میں وہ اللہ معاف کر کے آخرت کی جو گڑیاں وہ بہتر اور آسان کرے، ان کو معاف کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ایک یا دونوں اللہ رب العزت ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی نعمت، اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے والد کا، اور والد کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی نے والدہ کا نہیں بتایا، اس کا والد کا بتایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدہ کی دعا قبول نہیں ہوتی، والدہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن والد کی گارنٹی دیتی، حدیث میں گارنٹی آ رہی ہے۔ تو اپنے والد صاحب سے دعا کروائیں، پیپر ہیں، کوئی پریشانی کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ بڑے ہیں، جاب لگی، بڑے پڑھنے کا بن گئے، آپ گھر میں آئے تو بیٹے بن کے آئیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں تو انہیں کی چارپائی پر پاؤں والی جگہ پر بیٹھیں، ان کے ساتھ مل کر کے انہیں کے برتن کے ساتھ کبھی کھانا کھا کے دیکھیں، کبھی ان کے پاؤں دبا کے دیکھیں، کبھی ان سے پوچھیں کہ اپنی مجھے 10 منٹ چاہیے، کوئی موبائل نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ اپنی دل کی باتیں میرے ساتھ کریں۔ لیکن ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، میں تو بزی ہوں اتنا، موبائل کی جان نہیں چھوڑتا، میری مصروفیات اتنی، میرا بزنس ایسا کہ والدین اور والدہ والد میں یہ ٹائم بھی دوستوں کے ساتھ راتیں گزر جاتی ہیں، جب کبھی والد اور والدہ کے ساتھ بھی کبھی بیٹھ، اور یہ جو لذت اور سکون تجھے 10 منٹوں میں ملے گی تو نے نکالیں، خالص اپنی والدہ سے باتیں کرنے کے لیے، والد صاحب سے باتیں کرنے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، یہ آپ کو دوبارہ اچھا زندگی میں نصیب نہ ہو، پھر قدر کیجیے۔ اور جو بندہ کسی مومن پر لعنت بھیجتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لعن مؤمنا فهو كقتل، جو کسی مومن پر لعنت بھیجتا ہے ایسے جیسے تو نے اس کو قتل کر دیا۔ آج کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے کسی مومن مطلب کہہ دیا تیرے پر اللہ کی لعنت ہو، گویا کہ نبی فرما رہے تو نے اس کو قتل کر دیا۔ اور قتل کی سزا آپ جانتے ہیں اللہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا، جیسے میں نے شروع میں کیا تھا کہ مجموعی طور پر آپ جھوٹوں پر کئی لوگوں پر لعنت بھیج سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو بندہ دین کے اندر نئے نئے کام بدعات ایجاد کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بندہ دین کے اندر نئے کام کرنے یا کرواتا ہے، نئے کام بدعات کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کسی صحابی کو گالی دے وہ ادنا درجے کا ہے، 1 سیکنڈ بھی وہ کلمہ پڑھنے کے بعد زندہ رہا، فوراً فوت ہو گیا، 1 منٹ کے لیے بھی کلمہ پڑھا، نبی کا صحابی وہ پڑھا، اس کے بارے میں آپ نے برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، اس کو برا بھلا کہے یا ان کو گالی دے یا ان کی شان میں کوئی کمی کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، جتنے فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں کی طرف سے اس بندے پر لعنت ہے، والملائکہ والناس اجمعین، اور جتنے انسان ہیں پوری دنیا پر ان انسانوں کے عدد کے بدلے میں اس بندے پر اتنی لعنت ہے۔ تو مجموعی طور پر اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے زبان کی تباہ کاریاں جس کے ہم نے 3 صرف چیزیں بیان کی ہیں، اگر ہم اس پر غور کر لیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت زیادہ اصلاح فرما دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی تباہ کاریوں میں بچنے کے لیے جنت کی ضمانت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. کہ جو بندہ مجھے ان دونوں داڑوں کے درمیان جو چیز ہے، ان دونوں داڑوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ زبان. اور ان دونوں ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ شرمگاہ. جو بندہ مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ زبان سے غلط بولے گا نہیں اور اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر یوز نہیں کرے گا، استعمال نہیں کرے گا، اضمن له الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کو جنتی بننا. جنت آسان نہیں ہے. جنت لینی ہے تو یہ ضمانت ہے آج میرے اور آپ کے لیے کہ اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو غلط چیزوں سے پاک کر لیں. اور جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ایسے پکڑا، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آپ نے اپنی زبان کو ایسے پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الحصائد والسنتہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے تمہیں اونگے منہ الٹا کر کے نتنوں کے بل، منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے گا. اور یہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے مجھے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، ادھر گارنٹی دے رہے ہیں کہ مجھے گناہوں سے، غلط بولنے سے زبان کو بچانے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نہیں بچاتے تو آپ نے اسی زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ اسی زبان کی وجہ سے تمہیں الٹا کر کے اونگے منہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی اور بری تباہ کاریاں ہیں. ایک واقعہ ذکر کر کے جو میں مکمل کریں، ٹائم ہوتا جا رہا ہے. ایک عورت 3 یا 4 بھائی تھے، ان کے اندر آپس کے اندر بڑی صلح صفائی تھی. وہ جوان ہو گئے، ان کی کھیتی باڑی، ان کا بزنس جو بھی وہ کرتے تھے اکٹھا تھا، ایک ہی ہاتھ میں. اور گاؤں والوں کو ہضم نہیں ہوتا. اور یار ہمارا یہ بیماری کی حسد کی عام ہے. آپ کسی کو کھاتا دیکھ رہے ہیں، کسی کو اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہمارے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. آپ نے کسی گاڑی دیکھی، آپ نے ماشاء اللہ پڑھا، کیا اترا؟ وہ نظر لگنے سے بچ گیا. اور آپ نے ماشاء اللہ پڑھا ہے اور آپ بھی چاہتے میرے پاس یہ گاڑی ہوگا، آپ کو بھی دے گا. جس کا بیٹا پڑھ گیا، آپ پڑھے ماشاء اللہ، پاس ہوئے ماشاء اللہ، یہ اچھی جاب لگ گیا، پڑھے ماشاء اللہ. آپ کو خبر بھی نہیں، گاؤں والوں نے بتایا، مسجد میں پتا چلا. آپ کی زبان سے فوراً اچھی کوئی چیز کسی کی دیکھیں ماشاء اللہ پڑھنا ہے. واو، یہ انگلش والا نہیں، عربی والا ماشاء اللہ. جو اللہ نے چاہا ہوگا، اللہ پر اپنے آپ کو اس کو جوڑے، وہ بد نظری سے بچ جائے گا. اور آپ بھی ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کو بھی دے گا. یہ ہم کرتے نہیں. تو یہ گاؤں والوں سے دیکھا نا جا کے 4 بھائی ان کے بچے جوان ہو گئے، ابھی تک اکٹھے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بیویاں بھی اچھی ہیں، کچھ نہیں. کسی بندے نے کہا کہ اس کے اندر کیسے دراڑ ڈالی جا سکتی. ایک عورت نے کہا، عورتوں کا مگر آپ جانتے ہیں جیسا کہ سورہ یوسف میں معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے جو باتیں کی ہیں یہ ساری عورتیں اس میں نہیں، جو غلط ہیں، جیسے سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، تو سچے لوگ اس میں نہیں آئے. تو جو مکر کرنے والی عورتیں، ان میں ایک عورت نے کہا کہ کام میں کر سکتی، چند منٹوں کی بات ہے، کیسے معاوضہ طے کریں. آج ہم بھی پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، پیسے دیے کہ ان 4 بھائیوں میں دراڑ ہونی چاہیے. اسی کا پتہ کرنا ہے یہ اکٹھے کب بیٹھے ہوں گے، یہ فلاں ٹائم فلاں جگہ پر. وہ عورت گئی، بیٹھے کھانا شانا کھا رہے ہیں، بیٹھے. تو نے کہا وہ فلاں بھائی آ کے میری بات سن. ایک کو بلایا، وہ چل کر کے تندور آیا جہاں دھون کھڑی تھی. کہنے لگی میں آئی تھی، ایک بات کرنی تھی میرے سے. میں نہیں آ رہی، بات کیا کرنی تھی؟ ایک بات کرنی تھی آپ سے، لیکن مجھے یاد بھول گیا. تھوڑی دیر کھڑی رہی، اپنے کان ہاتھ میں خارج کر کے ٹائم پاس کرتی. وہ کہہ رہا ماں جی یاد کر لو، کوئی بات نہیں. اتنی بار نہیں پتر یاد نہیں آنی بھی، پھر سے مجھے یاد ہے نہیں آ رہی، پھر سے چلی گئی. وہ بھائی واپس آیا، بھائی نے کہا کیا کام ماں جی؟ نہیں کچھ نہیں کہا. بھائی پوچھ رہے کیا کہا؟ اتنی دیر کھڑے رہے ہو.
और भाई सच बोल रहा है, लेकिन शैतान ने आना था बीच में, दरार डालनी थी। हालांकि उस माँ ने कुछ नहीं कहा, उसका तरीका वादा था। उन चारों भाइयों ने कहा कि झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं की जो छुपा रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हर बात शेयर करते हैं, बीवी बच्चों की आज आपने छुपा है, वो एक बात की वजह से चारों भाइयों में दरार पड़ गई, एक तरफ हती नहीं करती। ये जुबान की तबाह, एक जुबान के छोटे बुरे बोल में मुझे याद हो गया और झूठ बोल, उस एक बोल से चारों भाइयों में तबाहकारी के रास्ते पर चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक व अन्इम अला हबीबिका व रसूलिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर किताबका व सुन्नत नबिय्यिका व इबादक अस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी कश्मीर व फी पाकिस्तान व फी अफगानिस्तान व फी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी गज़्ज़ा व फी फ़लस्तीन व फी शाम व फी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर नस्रन मुअज़्ज़रा या कबीर या अज़ीज़। रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशाइखिना व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बौना सिगारा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।